وقت لوگوں کا بچ سکے، کیونکہ کمیونیکیشن ہر ملک میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو آج ہماری یہ بھی بات ہوئی کہ آپ بلٹ ٹرین وغیرہ کی پروجیکٹ شروع کریں، اور میں نے کہا کہ 2 فیز میں کریں، ایک کراچی سے لے کے حیدرآباد تک کریں، اور پھر آپ کراچی لے کے سکھر کا کریں. 2 فیز میں اس کو آپ کریں، جس سے جو ہے وہ لوگوں کو یہ ایک سہولت مل سکے. پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پورے سندھ صوبے کی نظریں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ جس طرح لوگ اعتماد کر رہے ہیں حکومت سندھ پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پہ لوگوں کو ایک اعتماد ہے، اس میں ہم ان کو اتنا اچھا ڈیلیور کر کے دے سکیں کہ نہ صرف کسی ایک ملک، ہم کہتے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، کیونکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے بہت زیادہ مواقع ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کی جو پرائرٹی ہے سب کی، وہ شاید ہماری کسی اور پروجیکشن میں پرائرٹی ہے کہ ٹھیک ہے کسی کو برا بلا بول دیا، 2 لفظ بن گئے تو اس میں بھی پروجیکشن ہو گئی، کوئی اور کام کر دیا. اچھا، اس کے علاوہ میں ایک اس وزٹ کے علاوہ میں بات کروں کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ہم ابھی کچھ اہم اقدامات لینے جا رہے ہیں. موٹر وہیکل فٹنس کا لا آلریڈی موجود ہے کہ گاڑی جو آپ کے پاس روڈوں پہ چل رہی ہے، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہو، کیا وہ گاڑی اس قابل ہے کہ وہ گاڑی روڈوں پہ چل رہی ہے. پوری دنیا میں قانون موجود ہے، پاکستان میں بھی قانون موجود ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں تمام حکومتیں، مجھے بڑا افسوس کرنا پڑتا ہے، 4 صوبوں کی حکومت اور وفاقی حکومت، ہم لوگوں نے ابھی تک اس میں وہ کردار ادا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے. اور اس میں اپنے آپ کو بھی قصوروار ثابت کرتا ہوں اور مانتا ہوں کہ یہ ہمارا بھی قصور ہے کہ میں بھی سمجھے کہ میرے کو 1.5-2 سال سے ٹرانسپورٹ منسٹر ہوں، لیکن ہم نے کوششیں ضرور کی ہے کہ اس کو ہم کس طرح امپروو کیا جائے، اور ہمارے کلچر میں ہی نہیں ہے. تو اب ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں. کل میری میٹنگ تھی ٹرانسپورٹ کی. اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ 2 قسم کے میکینزم پہ ہم لوگ کام کریں، اور جلدی ہو جائے گا یہ کام. ایک میکینزم ہمارا یہ ہوگا کہ ہم گورنمنٹ سائٹ پر جو ہے اس کو اسٹرینتھن کریں. مجھے بڑا افسوس کہنا پڑتا ہے، ہمارے پاس پورے ٹرانسپورٹ محکمے میں 2 یہ موٹر وہیکل انسپیکٹر تھے. اب 2 لوگ جو ہیں وہ لاکھوں گاڑیوں کو کیا موٹر وہیکل کی وہ انسپیکشن کر سکتے ہیں؟ اب وہ 22 ہو گئے. پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے بعد کیا 22 لوگ بھی گاڑیوں کی فٹنس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں؟ تو حل کیا بچتا ہے کہ یا تو میں اس کو، یا ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گورنمنٹ اس کو اسٹیبلش کرے، یا جو آلریڈی جن لوگوں کے پاس یہ میکینزم، یہ مشینریز موجود ہیں، ہم ان کو آؤٹ سورس کریں. تو دونوں آپشنز پہ ہم کام کریں. ود ان 1 ویک میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر آؤں گا، کیونکہ کلائمیٹ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب اگر ہم نے اپنے لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کا حق ہے کہ اگر لوگ باہر واک کر رہے ہیں تو ان کو بغیر آلودگی کی ہوا ملنی چاہیے، لوگوں کا رائٹ ہے. وہ رائٹ پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو میں یہ کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں کہ ہفتے 10 دن کے اندر ایک اچھے سولوشن کے ساتھ ہم لوگ سامنے آئیں گے، اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ تمام گاڑیاں جو ہیں بغیر فٹنس کے کوئی گاڑی روڈ پہ نہ چل سکے. اور اس میں ہم سب نے رول پلے کرنا ہوگا. جو میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنی گاڑی کی فٹنس کرانی ہوتی ہے. یہ قانون کہتا ہے کہ سال میں 1 دفعہ مجھے اپنی گاڑی کی فٹنس کرانی ہے کہ میری ہیڈ لائٹ چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے، میری گاڑی میں انجن میں جو ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے، چاہے وہ بائک والا ہو چاہے کیا ہو، کیا وہ گاڑیاں دھواں تو نہیں چھوڑ رہی ہے، اور دھواں کیا آپ کی اور ہمارے بچوں کو خراب تو نہیں کر رہی. یہ ہمارے پاکستان کے اہم معاملات ہیں، لیکن یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہماری پرائرٹی کیا ہے کہ بس سیاسی گند ایک دوسرے کے اوپر اچھالنا. ہماری پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے مسئلے کو کیا کریں. بڑے افسوس کرنا پڑا، لیکن یہ سارے محکمے بھی موجود ہیں، قانون بھی موجود ہے. اب ہم نے اس کو پرفارم کرنا ہے، اور یہ ہم نے مقصد کی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اس میں مطلب میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کٹہرے میں لے کے آتا ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ چیزیں کریں. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ہم جیسے ہی کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو نافذ العمل کریں گے. جتنی بھی سرکاری گاڑیاں ہیں سب سے پہلے وہ 100% اپنی فٹنس کروائیں، چیک کروائیں. پہلے سرکاری گاڑیاں کرائیں، پھر آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ کرائیں، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کرائیں، سب کرائیں. اور ہم چاہتے یہ ہیں، اور اس میں آپ کو یقین طور پر بتا دوں کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، لیکن مقصد یہ کہ یہ ہم نے خیال رکھنا ہے. ہم نے اپنے انوائرمنٹ کا، کلائمیٹ کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ورنہ ہم بھی انہی آلودہ شہروں میں شمار ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے پاس بھی لوگوں کے لیے سانس لینا عذاب بن جائے گا. تو یہ اگر ہم نے ایڈوانس میں ان چیزوں کو نہیں ٹھیک کیا تو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا. دوسرا میں ٹرانسپورٹ کی ایک لاسٹ بات کرتا چلوں کہ پیپل فرسٹ سروس جو کہ کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے.
اگلے 2 ماہ میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی مزید 40 بس سٹاپس کراچی میں بنائے جائیں، اور ان بس سٹاپس میں تاکہ لوگ جو ہیں جو بس کے لیے انتظار کرتے ہیں وہ کہیں کھڑا ہونا نہ پڑے اور وہ بس سٹاپ پہ بیٹھیں. اور میری ریکویسٹ ہوگی پبلک سے بھی کہ برائے مہربانی بس کے عملے کو تنگ نہ کریں کہ جی یہاں روکو وہاں روکو. بس سٹاپس بنے ہوں گے، آپ کو صرف بس سٹاپ پہ رکنا ہے، بس نے آپ کو پک بھی وہیں سے کرنا ہے اور بس نے آپ کو ڈراپ بھی وہیں کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدھے کلومیٹر کے بعد کوئی اس کو بس ڈرائیور سے لڑ رہا ہے یا کنڈکٹر سے لڑ رہا ہے کہ مجھے یہاں اتارو. دوسرا یہ ایک بہت جیسے میں نے کہا کہ ہر فیلڈ کو جو ہے وہ ٹیک کیئر کرنا ہمارا کام ہے. ابھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہم ایک نئی چیز شروع کر رہے ہیں، اینڈ تھینکس ٹو سندھ گورنمنٹ اینڈ چیف منسٹر صاحب، اور یہ ان کی پالیسی کے بنا پہ کر رہے ہیں. آپ کے پاس ہماری ایک بہت بڑی ایک فیلڈ ہے جو کہ آرٹ سے متعلق ہے، اور اس میں آپ کی سینمائیں ہمارے ملک میں بند ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں، اور نئے لوگوں کو جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو وہ موقع نہیں مل رہا. ہم نے اس کیبنٹ میں لاسٹ کیبنٹ میں منظور بھی کروایا تھا. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اس نے ایک بورڈ بھی بنا دیا ہے، اور اب ہم جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ نئے لوگوں کو ہم موقع فراہم کریں کہ لوگ آ کے اس انڈسٹری میں آئیں، کہ لوگ انکریج کریں باقی لوگوں کو بھی. ہم چاہتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوگوں کو مزید ٹیلنٹ کو انکریج کیا جائے. ہم مزید اس طرح کی چیزیں میں لوگوں کو اسپانسر کریں، حکومت سندھ لوگوں کو اسپانسر کرے کہ جی وہ نیریٹو بلڈنگ پہ کہ لوگوں کو اچھی چیزیں ہم بتائیں، اچھی چیزیں پہنچائیں. لوگوں کو صرف ہم سوشل میڈیا پہ یہ نہ بتائیں کہ جی کس کی پگڑی کس طرح اچھالنی ہے، لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ جی کس کو کس طرح جو ہے دھندا کرنا ہے، کس کی جو ہے وہ کیریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے، کس کی فیملیز کی تصویریں لگانی ہے، کس کو گندا بولنا ہے. تو ان چیزوں کے لیے سے ہٹ کے لوگوں کو آپ پازیٹو چیزوں پہ لے کے جائیں. اس کے لیے حکومت سندھ جو ہے وہ ایکٹیولی کام کر رہا ہے. دوسرا لاسٹ کیبنٹ میں اس کے منٹس آپ بھی آ چکے ہیں، لیکن آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس بار فرسٹ ٹائم حکومت سندھ یہ کرنے جا رہی ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں اور پبلک اسکولز ہیں حکومت کے، اس میں ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنس کے لیے ایک مخصوص کوٹا رکھی جا رہی ہے کہ تمام اسکولز میں جو ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں ان کو وہاں پہ ایڈمیشن بھی ملے، ان کو کلاسز میں جو ہے وہ پڑھایا بھی جائے، اور ان کو بھی عام بچوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی پرورش کر سکیں اس میں، تاکہ سوسائٹی کو اپنے بیہیویئر کا جو پتہ چل جائے کہ ہم سب کو پتہ چلے ہمیں کس طرح ان کے ساتھ بہیو کرنا ہے. ہم لوگ یا تو ان سے خوف کھاتے ہیں یا تو پھر ان کو ہم نے سوسائٹی سے الگ کیا ہوا ہے. قصور بیسیکلی یہ ہمارا ہے کہ ہم ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ٹیک کیئر کرتے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر شخص جو ہے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہر شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہمیں ایک دوسرے کو خاص طور پر کس طرح ایز اے اچھا انسان بن کر ہم ایک دوسرے کی وہ خدمت کر سکیں. اس کے بعد ایک لاسٹ چیز ہے وہ سندھ پیپلز رورل سوک سروسز جو ہے حکومت سندھ نے وہ بنایا ہے، کیونکہ جو 61% ہماری آبادی وہ رورل ایریاز میں رہ رہی ہے، اور اس کو جو ہے سندھ پیپلز رورل سوک سروسز کو کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچائیں. کیونکہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم ان کا جو مقصد وہ یہی ہے کہ جتنے بھی شہری علاقے ہیں اور رورل ایریاز ہیں وہاں پہ پینے کا صاف پانی لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے، وہاں کی جو بیسک سوک فیسلٹیز ہیں وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں، اور دیہی علاقوں میں بھی ریپڈلی کام چل رہا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں، اور میڈیا سے بھی کہیں کہ جی ہمیں ان چیزوں کو بھی امپورٹنس دینی ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک پوری سوسائٹی ہے. یہ ملک میں صرف یہ نہیں کہ جو صرف پالیٹیشین ہی رہتے ہوں اور جن کا کام صرف میڈیا میں آ کے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا ہے. یہ پوری ایک سوسائٹی ہے، یہ ملک معاشرہ ایک سوسائٹی ہے، اور اس ملک معاشرے میں ہر مسئلہ اہم ہے، اور وہ ہر مسئلہ اہم ہے تو ہم سب نے اس میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے. ہم نے اس میں ایک پارٹ بننا ہے، سول سوسائٹی نے ان ساری چیزوں کا ایک حصہ بننا ہے. اگر ہمیں اچھے معاشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک الحمدللہ آگے ترقی کرے تو ہم سب نے اپنا اپنا ایک فرض ہے وہ نبھانا ہے. عمران خان کی طرف سے جو فائنل کال آئی تھی، جو مس کال ہو گئی، اب اس کی طرف سے آخری پتا جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے کہ سیون نافرمانی، جس کی اس کے اپنے جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں دوست ہیں وہ بھی مخالفت کریں، تو یہ آخری پتا کیا واقعی کچھ ثابت ہوگا؟ یہ بھی فائنل کال کی طرف. میرے بھائی میں نے اتنی آپ کو باتیں بتائیں کہ یار ہمارے سوک ایشوز کیا ہیں،
ہمارے سول مسئلے کیا ہیں, ہمیں کس موضوعوں پہ زیادہ بات کریں, چاہے وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو نہ ہو, چاہے میڈیا میں وہ اسپیس ملے نہ ملے, ہم کس طرح سیوک ایشوز میں لوگوں کی بہتری کے لیے کیا کر دیں. آپ کو پھر بھی وہ فائنل کال اور لاسٹ کال, اور چلیں جی آپ نے جو بات کی سول نافرمانی کی اور فائنل کال کی, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے آج تک جو حرکت کی ہے اس طرح کی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے, وہ اس کی بھی اپنی خواہش نہیں ہوگی. کہیں سے اس کو نوٹس آتے ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما کو یہ نوٹس آتے ہیں, اور وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. جب دھرنا تھا 126 دن کا دھرنا, اس میں کیا اس نے سول نافرمانی کی کال نہیں دی تھی. اس نے کہا تھا کہ جی پاکستانیوں باہر اگر پیسہ بھیجنا ہو تو بینکنگ چینل کے تھرو نہ بھیجو, آپ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرو, حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجو. اگر مجھے پتا ہوتا آپ یہ سوال کرتے تو میں آپ کو کلپ بھی دکھاتا. پھر اس نے کہا کہ جی میں یہ بجلی کا بل جو ہے آج سے میں بھی نہیں بھروں گا, آپ بھی نہیں بھرو, اور یوں پھر بجلی کا بل پھاڑا تھا, یاد ہوگا آپ لوگوں کو. اور کیا ہوا کہ جی تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچے, لوگ بجلی کا بل نہیں بھریں, لوگ بینکنگ سیکٹر سے پیسے باہر نہ بھیجیں, ہر وہ کام کر جسے پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. پھر چاہے پی ٹی وی کو آگ لگانا ہو, چاہے ریڈیو پاکستان کو آگ لگانا ہو, چاہے 9 میں جیسے اندوناک واقعات کرنے ہو, چاہے ایمبولینسوں کو آگ لگانا ہو, چاہے آپ کی ہماری پیپلز بس سروس کو شارع فیصل میں جس طرح آگ لگانا ہو. یہ کس کو نقصان ہوا؟ اگر روڈ آپ توڑتے ہو کس کو نقصان ہوتا ہے؟ آپ ایک دھرنے کی کال دیتے ہو یا آپ بولتے ہو جو آج ہم اسلام آباد میں یلغار کریں گے, اگر 30,000 پولیس والے وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, جو ساری چیزوں پہ خرچہ ہوتا ہے نا, تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ حکومت کا نقصان ہو رہا ہے. اور حکومت کا نقصان نہیں ہے, یہ پبلک کا نقصان ہے. وہی پیسہ جو کہ لگ سکتا ہے کسی بھلائی میں, کسی ہاسپٹل میں, کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں, وہی پیسہ آپ اس طریقے سے آپ ملک کو بند کروانے کی کوشش کرتے ہو تاکہ آپ کے اسٹاک پہ پریشر آئے, آپ کے کاروباری جگہوں پہ پریشر ہے, آپ کا انٹرنیشنل انویسٹر, بھی میں نے شروعات انٹرنیشنل انویسٹر سے کی کہ اس کا جو ہے وہ اعتماد شیختی ہو, تو یہ صرف اور صرف ایک سازش ہے. اور ابھی بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ جی ڈیفنس پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے, تو یہ بھی کسی اور کی خواہش پہ چل رہا ہے. کیونکہ اگر ڈیفنس پروڈکٹس کہ جو بھی کسی بھی مختلف کمرشل یوز میں ہو رہی چیزیں, تو وہ پیسہ اگر سودا کے لیے جا رہا ہے یا اس کی اپنی اس ادارے کی استحکام کے لیے جا رہا ہے, ادارے کی مستحکم ہونے کے لیے جا رہا ہے, تو وہ پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام ہو جس میں کوئی ادارہ مستحکم ہو. پہلے اس ادارے کے خلاف اس نے سازش کی, اس ادارے کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی, اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی, اس کے خلاف سوشل میڈیا میں زہر اگلنے کی کوشش کی. اب چاہتا ہے کہ اس کو میں کمرشلی بھی بلاک کروں. تو وہ یہ پاکستان کے ہر ادارے کے خلاف, چاہے اس نے پہلے اٹیک کیا ہو کہ جی فائنینشلی ہم بینکوں کو اٹیک کریں, جو حوالہ ہنڈی کی بات کی, پھر اس نے کہا کہ جی پاکستان میں معاہدہ کو نقصان پہنچائیں, بجلی کے بلوں کی بات کی کہ کوئی پے نہ کرے, پھر اس نے کہا کہ سول نافرمانی کے لیے اب یہ کہ جی ڈیفنس پروڈکٹ کا کرے. تو وہ ہر ادارے کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ٹارگٹ نہ ادارہ ہے نہ پولیٹیشین ہے. عمران خان کا ٹارگٹ واحد اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے, وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ایک منٹ بھائی, ارباب ایک منٹ بھائی, ویسے وہ لائٹر موڈ میں آپ جواب دیں تو مہربانی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی وزیر کو وزیر بنانے سے پہلے اس کے کرپشن کا ٹیسٹ کرنا چاہیے. تو آپ اس میں بات کرتے ہیں کہ کسی کو وزیر بنانے سے پہلے کرپشن کا ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی ان کی مرضی, ہر کوئی اپنے رائے دے سکتا ہے. جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اس کا جو ہے مینڈیٹ جو ہے عمران خان کا تسلیم کیا جائے. تیسری انہوں نے بات یہ کی ہے کہ یہ جو مس کال ہے یہ تو مس کال ہی رہے گی, لیکن یہ بتا دیں عمران خان کی جان خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جی, اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں ہے, اور اگر فیصل وابدہ صاحب نے کوئی بات کہی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک بہت علم رکھتے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ان کو اسلام آباد کی باتوں کا زیادہ علم ہوگا. مجھے یہاں پہ سندھ میں بیٹھے مجھے ان کا اتنا کوئی علم نہیں. جی مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر الٹیمیٹم دیا ہے کہ 17 دسمبر تک اگر مدارس کا بل منظور نہیں کیا گیا, انہوں نے شکایت کی ہے صدر پاکستان کے, صدر پاکستان نے دستخط نہیں کیے, یہ دھوکہ بازی کی گئی ہے, اس میں کیا ہے؟ دیکھیں جی, پریزیڈنٹ اور گورنر کی جتنی بھی پوزیشنز ہیں نا وہ سیریمونیل پوزیشن ہوتی ہیں. ان کو کوئی بھی اگر گلا شکوہ ہے مولانا صاحب کو تو وہ حکومت سے کر سکتے ہیں,
اور حکومت ہی ساری چیزیں کرتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ بل پاس کرنا, بل بنانا, یہ سارے کام حکومتوں کے ہوتے ہیں. جی احمد صاحب یہ بتائیے آپ کہ فیصل واؤڈا جو ہے قومی حکومت کی باتیں کر رہے ہیں, جس کے حوالے سے وہ آپ کے چیئرمین سے بھی ملے تھے, فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے تھے, کل وہ MKM میں آئے تھے. تو کون سی حکومت بننے جا رہی ہے, اور یہ بھی بتا رہے ہیں ذرا کہ آپ کی آشیرواد ان کو حاصل ہے. اب آپ کو جو ذرائع بتا رہے ہیں ان ذرائع زیادہ تفصیل پوچھ لیجیے گا, لیکن میرے علم میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے فیصل واؤڈا صاحب ایک سینیٹر ہیں, ایک اچھے شخص ہیں اور اچھے آدمی ہیں, اچھی پالیٹکس کر رہے ہیں. اگر وہ کسی سے بھی ملتے ہیں تو مل سکتے ہیں. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ سے ملنا ہر ایک کا جائز ہے کہ آپ بھی مل سکتے ہیں. آپ بھی ایک اچھے صحافی ہیں اور آپ بھی چاہیں جس پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ سے مل سکتے ہیں اور اپنی رائے وہاں رکھ سکتے ہیں. جی امیر صاحب. جی شزیر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے انویسٹرز کی بات کی باہر کے, جی اچھا ان کو ایک ماحول جو ملنا چاہیے وہ میسر نہیں ہے معذرت کے ساتھ. یہاں پہ سیکورٹی ایشوز ہیں اپنی جگہ پہ, چائنیز کا اشر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ بڑے محدود ہو کے رہ گئے. اس کے علاوہ آپ کی سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں, آپ کے یہاں اور بھی بہت سارا بجلی, گیس اور دیگر ایشوز ہیں جس کی وجہ سے شاید کوئی انویسٹر کوئی اٹریکشن جو ہے ان کو شاید نہ ہو. تو اس حوالے سے سندھ حکومت ان کا اعتماد کس طرح حاصل کرے گی, کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ دوسرا آپ نے یہ فٹنس کے حوالے سے جو بات کی ہے تو یہ فٹنس ہو جاتی ہے سر, گھر بیٹھے بھی ہو جاتی ہے. یہ پورا منی دے دیں, پیسے دے دیں تو ڈرائیور کو گاڑی کو ادھر لانا بھی ضروری نہیں ہوتا. اس کرپشن کو کس طرح روکی؟ بالکل, میں پہلے جواب دوں گا آپ کے دوسرے سوال کا کہ فٹنس آپ نے کہا کہ ہو جاتی ہے, گھر بیٹھے ہو جاتی ہے, ڈرائیور پیسے دے کے جاتا ہے, گاڑی بھی نہیں جائے گی, گاڑی کی فٹنس ہو جاتی ہے. یہ ہو جاتی ہوگی, میں بھی ہو جاتی ہے, آج بھی ہوتی ہو. لیکن جب سے اب ہم یہ کام کو ہم نے ایک ایک چیز کو اپنے ٹارگٹ کر کے کیا نا, ہم نے کوشش یہ کی کہ ہر محکمے کی ہر چیز کو اپنے ٹارگٹ سے ہم ٹھیک کریں. اس کے اب ہم پیچھے شروع پڑ گئے. ہو سکتا ہے آج ہو جاتی ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد ہو جاتی ہو, لیکن جس دن سے ہم نیا میکینزم شروع کریں گے امیر صاحب, یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ نہیں ہو سکے گی. کوئی ٹرانسپورٹ کا کوئی آفیسر کی بھی مجال نہیں ہوگی وہ کر سکے, نہ کوئی سیکٹری کر سکے, نہ منسٹر کر سکے, نہ اس کے اوپر کوئی کر سکے. گاڑی جس کی بھی ہوگی, چاہے وہ طاقتور آدمی ہے یا کوئی وہ عام آدمی ہے, جس کی گاڑی ہوگی وہ گاڑی اس سینٹر میں جائے گی. گاڑی کی فٹنس بالکل ہر چیز مانیٹرائز ہوگی, کسی کی بھی نہیں ہوگی, نہ کسی صحافی کی بھی نہیں ہوگی کہ کوئی پریس کا کارڈ دے کے چلا جائے, نہ نہ کسی وزیر کی ہوگی, نہ MLA MP کی ہوگی. تو ہمارا مقصد ہی یہی ہے. دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ آپ نے ابھی تک جتنے سوال ہوئے, مجھے یہ سوال آپ کا اچھا لگا کہ یہی بات ہے کہ ہمارے بچے اس شہر میں رہتے ہیں نا, اس ملک میں رہتے ہیں پورے ملک. یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کس طریقے کا ماحول پیدا کر کے دے رہے ہیں. یہ ہماری ریسپانسبلٹی میں شامل ہوتی ہے. جہاں پہ دوسری بات تھی انویسٹرز کی, میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک سب سے بہترین انویسٹمنٹ کا ماحول اگر کسی نے دیا ہے پاکستان میں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے دیا. میں اس کی آپ کو مثالیں گنوا کے دے سکتا ہوں کہ آج بھی انویسٹر سب سے زیادہ اگر کہیں اعتماد محسوس کرتا ہے تو سندھ حکومت کرتا ہے, کیونکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہی حکومت سندھ نے دیا تھا. اور انٹرنیشنلی اگر پاکستان وہاں پہ چوتھے نمبر پہ آیا تو بیکاز آف آپ کے سندھ صوبے کی وجہ سے آیا. اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو ماڈل اس کو اپنائیں. آپ کا پہلا جو حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنا. آپ کا جو ہے جھرک ملاقات یار برج جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنا. آپ کے بیشتر روڈ رستے ملیر ایکسپریس وے, آپ کے کراچی ٹھٹا کیریج وے, اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس آپ کے جو ہیں وہ انرجی پروجیکٹس آپ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنے. تو ہم نے الحمدللہ اس کی بنیاد ڈالی, تبھی انویسٹر جو ہے وہ یہاں پہ اعتماد کرتا ہے. سیکورٹی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. کچھ افسوسناک واقعے ماضی میں ہوئے ہیں, اور وہی یہ ہے کہ کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ نہ ہو, کیونکہ جو لوگ پاکستان سے دشمنی چاہتے ہیں, جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے لوگوں پہ حملے کریں تاکہ لوگ یہاں پہ آتے ہوئے ڈریں. اور ڈریں کیوں, اور یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ ہو. پر لوکل انویسٹر کو وہ ٹچ نہیں کرتے, وہ کیوں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں خوف پیدا کیا جائے. یہ اب ہماری ذمہ داری ہے, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر اس طرح کے عناصر کو کچلیں تاکہ ہمارے ملک میں, ہمارے پیارے وطن میں لوگ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں. اچھا یہ بتائیے شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مارچ اپریل 2025 کی بات ہو رہی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹینیور میں بلاول بھٹو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جائیں گے؟
देखिए जी, इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई अगर मेरिट की भी बात की जाए तो सबसे बेहतर पॉलिटिक्स करने वाला, सबसे मैच्योर, सबसे पढ़ा लिखा और नौजवान, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है नौजवान ज्यादा है, नौजवान शख्स कोई अगर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए एलिजिबल है तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एलिजिबल हैं। नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनको तजुर्बा भी है, और जो उन्होंने जहां तक उनकी लिमिटेशन है, जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरीके की वो सियासी सोच रख रहे हैं, जिस तरह वो मेच्योर सोच रखे हैं, जिस तरह वो नफरत की सियासत को खात्मा चाहते हैं, जिस तरह वो पूरे पाकिस्तान को एक करना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने अपना नारा लगाया कि चुनो नई सोच को, सब मिलकर जो है काम करें, सब पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर चलें, हम नफरतों को खत्म कर दें, हम जो भी इस वक्त भाई से भाई की लड़ाने की साजिश है उसको खत्म कर दें। उन्होंने बलजात में नारा लगाया था कि जी हम सबका कराची, हम सबका पाकिस्तान। तो जो शख्स इस तरह की सोच रख रहा है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है कि जल्द अज जल्द चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान का वजीर आजम बने। जी पूरी हादसा बहुत ज्यादा हो रहे हैं कराची में, इतने दहशतगर्दी में शहरी नहीं मरे जितने हादसा में मरे, इसके लिए सर कोई देखिए जी, हादसा के लिए आपकी बात सही है। मैं भी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि आईजी साहब ने भी कहा कि जी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी गाड़ी अगर कोई चलाए तो वो गाड़ी जब्त की जाए। मैं इसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता हूं कि अंडर एज लोग गाड़ियां चलाते हैं जो कि नहीं चलानी चाहिए, और मैं वालिदैन को कहता हूं खुदा के वास्ते अपने बच्चों के दुश्मन ना बने। अगर आपके बच्चे के पास लाइसेंस है या आपके पास लाइसेंस है, खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाता है और किसी को नुकसान हो जाता है तो वो एक्सीडेंट कहलाएगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके बच्चे से या आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कानूनन कत्ल है, मर्डर है। तो बराए मेहरबानी आंखें खोलें। और अब जो हम भी उसमें जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि गाड़ियों की फिटनेस की बात करें, जो आपने बात की खूनी हादसा, डेफिनेटली इसमें ड्राइवर की कोताहियां भी हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लोगों के पास नहीं है, गलत तरीके से अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिला है वो भी, और दूसरा ये कि गाड़ियां में शायद फिजिकल फिटनेस नहीं है, उसमें हमारा भी कसूर है। मैं अपने कसूर को मानते हुए आगे चलूंगा, इसलिए हम भी उसी तरह सीरियस एक्शन ले रहे हैं कि हम गाड़ियों को भी फिट रखें, ड्राइवरों को फिट रखें और लोगों को ये अक्ल दे। ड्राइविंग सेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आप जाके देखेंगे हमारे लोग, अच्छा ये तो हुकूमत नहीं कर रही ना, चलो इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत का काम है। हमारे लोग, अभी आप मेरे साथ चले, मैं आपको गाड़ी में बिठाता हूं कि फुटपाथ पे लोगों ने गाड़ियां पार्क की हुई है, मोटरसाइकिलें पार्क की हुई हैं। लोगों ने जो है 4-4 रोज गाड़ियों की पार्किंग रखी हुई है, एक सिंगल रोज चल रही है हमारे शहर में। मतलब लोगों का कोई इतना पेशेंस नहीं है कि भाई गाड़ी में साइड में पार्क करके बच्चों के स्कूल में जाके उठा लूं। आप स्कूलों के बाहर जहां पे भी है, आप स्कूल के आवर्स में चले जाएं, जब छुट्टी के आवर्स में या ड्रॉप करने या पिक करने के बाद में आपको 3-3 लाइनें मिलती हैं। अब जाहिर ट्रैफिक पुलिस है, एक लिमिटेड ट्रैफिक पुलिस वो अपना काम करे, लेकिन हम लोग अपना सेंस क्यों नहीं यूज करते? हम सिर्फ ये बात क्यों कह रहे हैं, हम सिर्फ डंडे की जुबान ही समझेंगे, हम खुद प्यार से कोई जुबान नहीं समझेंगे। आपने एक्सीडेंट्स की बात की, अगर रेड लाइन है ट्रैफिक सिग्नल में तो हमें रेड लाइन का मकसद क्या है? किसको नहीं पता कि रेड लाइन का मकसद क्या है? कि गाड़ी स्टॉप कर दो। तो हमने वो सिग्नल क्यों तोड़ना है? क्यों हमने वो तोड़ना है? तो मकसद ये कि क्योंकि हम लोग खुद अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ ये चले, या तो हम ज्यादा फाइन करना शुरू कर दें, हुकूमत ज्यादा सख्ती करना शुरू कर दे, जो रेड लाइन को तोड़े उसको जेल में डाल दे, तो फिर तो लोग समझेंगे। तो मकसद ये कि कुछ हमारे अपने सिविक सेंस, सिविक इश्यूज हैं जिसको हम ठीक करें, तभी ये मुआशरा ठीक होगा, तभी ये मुल्क बेहतर हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे आपको पता है कि हमारे पास विंड कॉरिडोर्स भी यहां पर मौजूद है, यहां पे हम कोयले के जरिए भी बिजली